نے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے. ہم وزیر اعظم سے یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے. آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے. نریندر مودی ماشاءاللہ آپ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچانو. اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے. مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے. مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے. کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے. ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر اسپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں یہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا, کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو ہر اسلامی ملک میں مسلم ملک میں چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو وقف کا تصور ہے اور رہے گا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے ہیں. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے, اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے, جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا ہے. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے, لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے. یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا, اب انہوں نے صرف 2 کر دیا اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخص بانو کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا, اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے, اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا رہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو, آپ وہ بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا. کرناٹکا میں 2, چنئی میں 1, پونا میں 1, لکھنؤ میں 1, احمد آباد میں 1, میرٹھ میں 1, آسام میں 1, کلکتہ میں 1, یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے. ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ, اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے جو عوامی دشمن تھے. یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں, اور ایک مثال دے رہے ہیں
चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की मोहिबुल्ला साहब बैठे हैं। चेन्नई में जब हम गए थे, वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्ला साहब बोले हमारे सामने आकर। अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं। वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे हैं वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि अब कोई हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट। यानी नाम बोरी का हुआ, मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था, जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था, और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, नेल्ली हुआ, और 2020 का मुंबई हुआ। इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से।
تو آپ بھی دو نا حصہ ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ 5 سال کا لزوم، یہ 5 سال کا لزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا لزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقف کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں کہ نہیں جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں. جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہے، کیا کریں گے آپ. ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق ہر مندر میں جاتے ہیں، مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا پریکٹسنگ ہے؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ. کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو، اس میں لفظ اچھا اس میں کانٹروینس لکھا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال لیں گے. تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے. اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی، گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے. اور یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں، اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تائید کر رہے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا. اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کے الگ معنی نکلتے. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیے، اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے، محیب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس، ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں. خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا. تو قانون اب بن گیا، بنا کے دکھاؤ، آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں. اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے، یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو، آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کلب جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے. دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے. اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے. ہم عدالت میں بھی قانونی کارروائی چل رہی ہے مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا. ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے. بھارت کی طاقت، اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے، اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.